جی لیکن صاحب کیا ہوا آج کیس میں؟ تھوڑا جی جی دیکھیں، آپ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عامر لیاقت صاحب کا مرڈر ہوا تھا، اور مرڈر کے وقت جو ہے ان کی جو اہلیہ ہیں دانیہ شاہ، جن سے ان کی سیکنڈ میرج ہوئی تھی، وہ اس وقت لودھرا گئی ہوئی تھی۔ جب ان کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے بعد انہوں نے یہاں کراچی میں آنا چاہا، تو اس کے جو امپلائیز تھے یا دیگر لوگ تھے انہوں نے اس کو تھریٹ کیا کہ آپ یہاں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد وہ نہیں آئی تو پھر ان کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی جو ہے نا FIA کے اندر، اور یہاں سے FIA کی ٹیم گئی لودھرا سے جو ہے نا دانیہ شاہ کو جو ہے نا اریسٹ کر کے لے کر آئی۔ اس کے بعد یہ 2 ماہ جیل میں رہی۔ جیل میں رہنے کے بعد جب ان کی عدالت سے ضمانت ہوئی ہائی کورٹ سے، اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن موو کی SHO بریگیڈ کو کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں عامر لیاقت، ان کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کی قتل کی پلاننگ کے اندر اس کے ملازم ملوث ہیں اور 3 نامعلوم لوگ ملوث ہیں۔ جب وہ انہوں نے اپلیکیشن عدالت میں تھانے میں جمع کرائی تو پولیس نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ پھر پولیس کے پاس جو ہے کے خلاف ہم نے ایڈیشنل سیشن جج ADJ 7 کراچی ایسٹ کے اندر ایک 22 کی پٹیشن ہم نے داخل کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے استدعا کی تھی کہ عدالت جو ہے پولیس کو یہ حکم دے کہ ہمارے جو ہے نا عامر لیاقت کی جو قتل کی FIR اس کو درج کیا جائے۔ عدالت نے جو ہے نا اس کو ڈکلائن کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس آرڈر کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا، اور آج کے لیے یہ میٹر فکس تھا، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو ہے نا عدالت نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ جو پرپوز ایکیوز ہیں ان کو لایا جائے اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لے کے آیا جائے۔ آج پرپوز ایکیوز کو بھی لایا گیا۔ ابھی ہم یہاں عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کے سامنے ہم نے تمام صورتحال رکھی، تو عدالت نے جو ہے نا اس کو اس بات پہ جو ہے ڈکلائن کیا ہے کہ بھئی ایک تو ان کی سیکنڈ میرج ہو چکی ہے، سیکنڈ میرج کر چکی ہیں، دوسرا جو ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے ڈیڈ باڈی کے لیے اس کی پوسٹ مارٹم کے لیے اپلیکیشن دی تھی، اس کو جو ہے ڈکلائن کیا گیا تھا۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس پہ کورٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ کیوں اس کی جو ہے نا وہ جب اس کے ورثہ، کیونکہ جو اس کا بیٹا اور بیٹی جو ہے نا FIR نہیں چاہتے، تو یہ 1/8 کی جو ہے نا حصہ دار ہے، تو یہ کیوں چاہتی ہے جو ہے نا کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ تو عدالت نے ہمارے جو سبمیشن تھی اس کو سننے کے بعد جو ہے نا اس کو ڈسکس کیا، اور ابھی ہم آرڈر کی کاپی لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں پرائیویٹ کمپلین میں ہمارا ارادہ ہے کہ جانے کا، کہ وہاں پرائیویٹ کمپلین جو 200 CRPC ہے اس کے راستہ داخل کر کے وہاں ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا کے جو ہے 302 کی کمپلین کر کے۔ کس کی سیکنڈ میرج کس کی ہو چکی ہے؟ سیکنڈ میرج کی وجہ سے انہوں نے ڈسکس نہیں کی ہے۔ انہوں نے اس بات پہ کیا کہ جی اگر یہ بیوہ ہیں، اس کی یہ سیکنڈ وائف ہیں، تو 1/8 کی حصہ دار ہیں۔ جب اس کے ورثہ بیٹا اور بیٹی جو ہے اگر وہ قانونی کارروائی نہیں چاہتے، اگر انہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، تو یہ کیوں جو ہے نا اس کی جو ہے نا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کرانا چاہتی ہیں اور کیوں کارروائی چاہتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے عدالت کو کہا کہ جی ہمیں شک ہے کہ یہ جو امپلائز ہیں اس کے جو وہ اس کے قتل میں ملوث ہیں، اور 3 نامعلوم لوگ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں کہ جو اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانے دیا گیا، ان کو تشدد کر کے جو ہے ان کا مرڈر کیا گیا ہے، اور پولیس کا جو CFS فارم 1 ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ مرڈر کا لکھا ہوا ہے کہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ مرڈر ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کے جو ہے نا اس کا مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی، جو ہے نا اس کو آگے کارروائی کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو لہٰذا ہماری صدا ہے کہ FIR کو حکم دیا جائے اور عدالت اس کو مسلط کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب جو دونوں گرفتار تھے ان کا کیا کیا عدالت نے؟ دیکھیے، یہ جو پرپوز ایکیوز ہیں ان کو عدالت نے پولیس کے ذریعے بلوایا تھا۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی جو ہے نا ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔